آج رسالہ بازار قلعہ گولکنڈہ حیدرآباد میں انٹرنیشنل قرأت حسن قرأت کی محفل کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس میں عالم اسلام کے عظیم دینی درسگاہ جامع ازہر شریف قاہرہ مصر کے دو ممتاز قرۂ کرام اور جمہوریہ اسلامی ایران کے ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ قاری قرآن نے شرکت کی۔ انہوں نے اپنی تلاوت کے ذریعے سما باندھ دیا، اور یہ جلسہ قرأت رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مدرسہ رحمت العلوم اور آل انڈیا قرأت اکیڈمی کے زیر اہتمام یہ گزشتہ 33 سال سے بلا ناغہ رسالہ بازار قلعہ گولکنڈہ حیدرآباد دکن میں یہ محافل قرأت رکھی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول تجوید کے ساتھ ہوا، ترتیل کے ساتھ ہوا، جیسا کہ سورہ مزمل شریف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا۔ تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل یعنی تجوید، اس کے قواعد، اس کے ضوابط کے ساتھ تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ تو نئی نسل میں، آنے والی نسلوں میں اور نوجوانوں میں یہ شعور بیدار کرنے کے لیے، کیونکہ یہ موقع اچھا ہے۔ رمضان المبارک شہر قرآن ہے، نزول قرآن کا مہینہ، اس کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر لوگ بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں اطراف اکناف سے، اور یہ اساتذہ کی تلاوت سن کر، یہ بین الاقوامی شہرت کے حامل قرآن کرام کی ان کی تلاوت سن کر ان میں ایک تبدیلی آتی ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اسی طرح قرآن کو تجوید سے پڑھائیں اور قاری قرآن بنائیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم صحیح قرآن پڑھیں اور قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ہم عجمی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ قرآن مجید کا نزول قرآن عربی میں ہوا اور اس کے تفاسیر و ترجمے ہیں، تو قرآن سمجھنے کے لیے بار بار قرآن میں تاکید آئی ہے کہ قرآن پہ تدبر کرو، قرآن میں غور و فکر کرو۔ تو ایک اچھا موقع ہے کہ رمضان المبارک کا، کہ نزول قرآن کے مہینے میں ہم قرآن پڑھیں بھی تجوید کے ساتھ، اور اس ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کا پیغام یہی ہے کہ لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد اللہ تعالیٰ یہی فرمائے کہ بلکہ تمہاری خلقت کا مقصد بھی یہی ہے الا لیعبدون، کہ متقی بنو اور عبادت گزار بنو۔ تقوی کے معنی بچنے کے، کس سے بچنا؟ پرہیز کرنے۔ اللہ تعالیٰ جس چیزوں سے منع کر دی ہے ان سے بچنے کا نام پرہیز ہے، اس سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اور روزے کا مقصد، اسلام کا مقصد، ہماری خلقت کا مقصد بھی لعلکم تتقون ہے کہ ہم ہر چیز سے بچیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سرگرم رہیں۔ یہی پیغام یہاں پر دیا گیا۔ اور قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، یہ ھدی للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے قرآن نازل ہے۔ تو یہ جو جلسہ ہوا، اس جلسے میں کی صدارت مولانا پیر سید شبیر نقشبندی بانی عالمی قرآنی و روحانی مہم نے آپ فرمائی، اور آپ نے بھی خطاب کیا۔ اس کے علاوہ ACP گولکنڈہ سید فیض صاحب اور مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی سجادہ نشین درگاہ صوفی اعظم قطب دکن، اور ہر دل عزیز قائد علی جناب کوثر محی الدین صاحب رکن اسمبلی حلقہ کاروان کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس کے علاوہ کئی اور بھی مہمان اس میں شامل رہے۔ آخر میں یہی پیغام دوں گا کہ جلسہ قرأت کا مقصد ہم قرآن مجید کو ترجمہ اور تجوید کے ساتھ پڑھیں۔